بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 22 جون 1899۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے کل باتوں باتوں میں فرمایا کہ یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے۔ اسے کسی کی خصومت اور کسی کی بد دعا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی تحریک یوں ہوئی کہ کسی نے کہا، کیا مخالف ملہم صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلے کی تباہی اب قریب ہے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ پھر بڑے درد دل سے فرمایا کہ کل یعنی 22 جون 1899 بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوی کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا، اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچی تقوی اور طہارت اختیار کر لے۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا، جب تک کوئی جماعت خدا کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے خدا کی نصرت اس کے شامل حال ہو نہیں سکتی۔ فرمایا، تقوی خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت اور انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا، میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں، اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کروں گا۔ رات کس درد سے حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں، اپنے پرائے سب ہی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن ہماری نسبت مصائب اور گردشوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں؟ 25 جون 1899۔ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے عقیقے کے لیے 25 جون اتوار کا دن مقرر تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کام کا اہتمام منشی نبی بخش صاحب کے سپرد کیا تھا، مگر اس دن چونکہ بارش تھی اور ہوا خوب سرد چل رہی تھی اور بادل کی وجہ سے تاریکی بھی تھی، یہ سب سامان ہم لوگوں کے لیے افسانہ خواب ہو گیا۔ حضرت بھی سو گئے اور محتمم صاحب بھی اپنے بسیرے میں جا لیٹے۔ دن خوب چڑھ گیا۔ حضرت اٹھے اور دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور باہر سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے۔ حضرت علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مہمانوں کو ناحق تکلیف ہوئی۔ ادھر ہمارے دوست نبی بخش صاحب بڑے مضطرب اور نادم تھے کہ حضور پاک میں کیا عرض کروں۔ منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کا دامن پھیلایا۔ خیر، کریم انسان اور رحیم ہادی، اس کی ذات میں درشتی اور سخت نکتہ چینی تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا، اچھا فعل ما قدر۔ مگر ہمارے ذکی الحواس دوست منشی صاحب کو صبر کہاں، یہ دل ہی دل میں کڑھیں اور پشیمان ہوں اور دوڑے جائیں۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کو اپنی ایک رویا یاد آ گئی جو 14 سال ہوئے دیکھی تھی، جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک چوتھا بیٹا ہوگا اور اس کا عقیقہ سوموار کو ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تصرف سے حضرت اقدس علیہ السلام کو جو خوشی ہوئی، اس نے ساری ملامت اور عدم سامان کی کوفت کو دور کر دیا، اور دوسرے دن سوموار کو جب ہم سب خدام صحن اندرون خانہ میں بیٹھے تھے اور صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کا سر مونڈا جا رہا تھا،
حضرت اقدس علیہ السلام نے کس جوش سے یہ رویا سنائی۔ 30 جون 1899 رات کو امراض وبائیہ کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا، یہ ایام برسات کے معمولاً خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہند کے طبیب کہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں جو بچ رہے وہ گویا نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ جاڑا بھی خوفناک ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا، اطباء بڑے بڑے پرہیزوں اور حفظ ما تقدم کے لیے احتیاطیں بتاتے ہیں، اگرچہ سلسلہ اسباب کا اور ان کی رعایت درست ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ محدود العلم ضعیف انسان کہاں تک بچار کر غذا اور پانی کا استعمال کیا کرے۔ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و حرز اور کوئی احتیاط و دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا سے صلح اور موافقت پیدا کرو اور دعاؤں میں مصروف رہو۔ فرمایا، میں تو بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کی عمریں لمبی ہوں، تاکہ اس حدیث کی خبر پوری ہو جائے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں 40 برس تک موت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جانداروں سے اس عرصے میں موت کا پیالہ ٹل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نافع الناس اور کام کے آدمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت بخشے گا۔ 10 جولائی 1899 سے قبل مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے، اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، اس کی صبح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب نے سن لیا کہ آج وارنٹ ہتھ کڑی سمیت آوے گا۔ میر صاحب حواس باختہ سرس پا نشناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے، اور غلبہ رقت کی وجہ سے بصد مشکل اس ناگوار خبر کے منہ سے برقع اتارا۔ حضرت اس وقت نور القرآن لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سر اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا کہ میر صاحب، لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی اور سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تأمل کے بعد فرمایا، مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں، وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ ہفتہ مختتمہ 10 جولائی 1899 اس ہفتے میں جو سب سے عجیب اور دلچسپ بات واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی، وہ ایک چٹھی کا حضرت کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا ہے کہ جلال آباد علاقہ کابل کے علاقے میں یوز آصف نبی کا چبوترا موجود ہے، اور وہاں مشہور ہے کہ 2000 برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا، اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چبوترے کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا محل نہیں۔ اس خط سے حضرت اقدس علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لا دیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے۔ برادران، دینی بات پہ یہ خوشی کیا من جانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے جو آج اعلاء کلمت اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟ ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے، اور صبح حضرت اقدس علیہ السلام کو یہ رویا ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ ہند سلمہ اللہ تعالی گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس رویا میں عاجز راکم عبد الکریم کو، جو اس وقت حضور اقدس علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجا فرما ہوئی ہیں اور 2 روز قیام فرمایا ہے، ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس رویا کی تعبیر یہ تھی
کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوئی چاہتی ہے، اس لیے کہ حضرت ملکہ معظمہ کا اسم مبارک وکٹوریہ ہے، جس کے معنی ہیں مظفرہ منصورہ، اور چونکہ اس وقت حضرت ملکہ معظمہ کل روئے زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت اور کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھیے، ظہر کے وقت اس رویا کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ، اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دنیا کے کل نصارہ پر خدا کی روشن حجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرزی مسیح اور کیا کام کرتا یا کرے گا۔ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا لوہے یا پیتل یا سونے چاندی کی سلیبوں کو توڑنے میں بسر کرے گا، اور ایک حصہ سوروں کے قتل کرنے میں صرف کرے گا، بس یہی کہ کچھ اور بھی۔ فرمایا، یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہو جس سے اتنے کروڑ نصارہ پر حجت حق پوری ہو، کیونکہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو احقاق حق کے لیے کبھی آلہ بن نہیں سکتی۔ کیا ایمان کبھی درستی سے دلوں میں اتر سکتا اور حجت اللہ اکراہ سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بجز لٹھم لٹھا ہونے کے دلیل کوئی نہیں۔ فرمایا، آگے تھوڑا اور ناحق کے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا، اور اب یوں اسے سچا کر دینا چاہتے ہیں، اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ اور دیگر نصارہ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا بجوز اس کے کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں، اور وہ وہی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا۔ اس ہفتے میں لاہوری ملہم صاحب کا خط آیا، جس میں انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے سلسلے کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے، اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلے میں نہیں آتے۔ تین ہی راہیں ہیں، یا گزشتہ زمانے کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیں، یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں، یا اور نہیں تو یہی دعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہے وہ بموجب وعدہ الہی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ دراز زندگی پائے۔ پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا کی نگاہ میں کون مقبول و منظور ہے۔ فرمایا، افسوس، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اترائے بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے۔ معیار یہی ہے کہ اس خدائی الہام کے ساتھ نصرت الہی ہو، اور اقتداری علم غیب اور قاہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، اگر کوئی شخص کسی جلسے کے وقت دور بیٹھا ہوا کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سن لے اور آ کر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں، تو اس سے اسے اور دوسروں کو کیا حاصل؟ تقرب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اٹھتا ہے کہ فلاں در حقیقت بادشاہ کا معبد کلام و سلام ہے۔ فرمایا، اگر میرے الہامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے اور ہر ایک میں علم الغیب اور اقتداری پیشگوئیاں نہ ہوتیں تو میں انہیں محض ہیچ سمجھتا۔ فرمایا، بھلا کوئی لیکھرام والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے۔ فرمایا، میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو ان کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا، میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں، کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں،
کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ عامۃ الناس کے متعلق ہیں۔ لاہوری ملہم کے مکرم دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں کو بے پرواہی سے دیکھتے ہیں اور ان کا حوالہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقدر دانی کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک قوم کو کیا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں؟ فرمایا، اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں تاکہ نئے نئے نشانوں کو دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان و تقوی میں ترقی ہو۔